بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں حدیث پاک کی معروف کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے فضائل قرآن مجید کے باب کے اندر سے ہم احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، پڑھا یاد کیا اور محض الفاظ کو یاد ہی نہیں کیا بلکہ اس کے حلال کو حلال جانا اور جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا اسے حرام جانا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کی شفاعت اس کے گھر کے ان 10 افراد کے حق میں قبول کرے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، یعنی خاندان کے ایسے لوگ جن پر اپنے اعمال کی وجہ سے اگر شفاعت نہ ملتی تو جہنم میں چلے جاتے، مگر ایسے قرآن مجید کے حافظ، شرط یہ ہے جو قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، تو اس کی شفاعت اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کی 2 کتابوں کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قرآن سیکھو پھر اسے پڑھو، بے شک قرآن کا حال اس شخص کے حق میں جو اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے اور رات کو اس کے ساتھ قیام کرتا ہے۔ قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور رات کو وقت نکال کر نوافل میں قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہے کا معنی یہ ہے کہ پھر نوافل میں قرآن کو پڑھتا بھی ہے، اس کا حال اس مشکیزے کی طرح ہے جو خوشبو سے بھرا ہوا ہو اور اس کے ہر مکان اور اس کا گھر مہک رہا ہو خوشبو کے ساتھ۔ اس بندے کی مثال اس کی طرح ہے۔ اور اس شخص کا حال جس نے قرآن پڑھا اور سو گیا، حالانکہ قرآن اس کے سینے میں موجود ہے، یعنی حافظ تھا قرآن کا، مگر قرآن کے ساتھ رغبت و محبت اسے رات کو کھڑا نہیں کرتی کہ قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کو پڑھے اپنے نوافل کے اندر۔ اس کی مثال اس مشکیزے کی طرح ہے، اندر خوشبو تو ہے اس کے مگر منہ بند کر کے رکھا ہوا ہے، خوشبو سے گھر مہک نہیں رہا اس کا، یہ اس کی مثال ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال۔ اب وہ جو 2000 سال ہیں وہ ہماری دنیا کے 2000 سال نہیں ہیں، ان کے اندازے اور پیمانے بھی اپنے الگ ہیں۔ کتاب لکھی، اس میں 2 آیتیں وہ ہیں جو کسی گھر میں 3 راتیں نہیں پڑھی جاتی مگر شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکتا، اور وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی بار بار فضیلت کا بیان آتا ہے، ضرورت ہے کہ اسے ہم یاد کریں اور اسے رات کو پڑھ کے سوئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر چیز کا دل ہوتا ہے، دل یعنی مرکزی مقام، اس کا مرکز، اور قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ اللہ پاک نے مختلف صورتوں کو مختلف شانیں عطا فرمائی ہیں۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا گیا، عروس القرآن ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے کہ یہ سینٹر اور مرکز ہے قرآن کا۔ جو سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 دفعہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، اور وہ سورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، سورہ ملک۔ اور اسی کے بارے میں ایک اور حدیث پاک آ رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے، اوپر خیمہ لگایا
اپنی رہائش کے لیے، رات گزارنے کے لیے۔ انہیں گمان نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ اس میں، یعنی اس زمین کے نیچے، خیمے کے نیچے ایک بندہ ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے پوری سورت دیکھی، پوری سورت پڑھ لی اس نے۔ یہ صحابہ زمین کے اوپر بیٹھ کر قبر میں سورہ ملک پڑھنے والے کی آواز کو سن رہے ہیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ صحابی صبح حضور کی بارگاہ میں آئے، واقعے کی خبر دی۔ سرکار نے فرمایا یہ جو سورہ ملک ہے یہ روکنے والی ہے، یہ نجات دینے والی، یعنی عذاب کو روکنے والی ہے، یہ عذاب سے نجات دینے والی ہے، اللہ کی عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ تو گویا وہ شخص زندگی میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، وہ قبر میں بیٹھ کر بھی سورہ ملک کو پڑھے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ کرام سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، فرمایا یہ نصف قرآن کے برابر ہے۔ اس بات کے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا پہلے کہ یہ سورت جو ہے اسے میرے آقا نے آدھے قرآن کے برابر کرا، یعنی یہ 2 دفعہ پڑھی جائے تو قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لوگ 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کا ثواب مل جائے۔ اور سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ 4 پڑھی جائیں تو قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا آدھے قرآن کے برابر، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر، قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر۔ انسان کو یہ چیزیں پتہ ہوں تو چلو بندے کو فرصت ہوتی ہے، یا ایسے لمحات جس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، بندہ انہی صورتوں کی تکرار کر کے ان کو بار بار پڑھ کے سو جاتا ہے، تو میرے رب کے کرم کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کے حبیب نے فرمایا ہے تو بات یقیناً سچی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو انسان کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو اجر و ثواب مل سکے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو صبح اٹھ کر 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہاں اعوذ باللہ پڑھنے کا خاص طریقہ بتایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم۔ عام طور پہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہی ہے، مگر یہاں حدیث پاک میں خاص طریقہ ہے۔ جب کوئی وظیفہ دیتا ہے اور اللہ کا نبی وظیفہ دے رہا ہو تو الفاظ کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھتا ہے، سورہ حشر کی آخری 3 آیات، تو اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتے، وکیل بنا محافظ، اس کا خیال کرنے والے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، جو اس کے لیے شام تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس کی اسی دن موت آ جاتی ہے تو وہ شفاعت کی موت مرتا ہے، اور جو بندہ شام کو یہ کلمات پڑھتا ہے تو پھر یہی مرتبہ اس کو صبح تک ملتا ہے، 70,000 ملائکہ۔ یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں۔ انہی کلمات پہ اکتفا کرتے ہیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو خزانے جو ہمیں آقا نے عطا فرمائے ہیں، ان کی قدر کرنے، ان کو سنبھالنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔